یہ 6 سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلا قدم یہ ہے انقلاب کے لیے جو میں اپنے ہاتھ کا بھی مالک نہیں ہوں کہ جیسے چاہوں استعمال کروں، یہ ہاتھ بھی میرے پاس اللہ کے ہمارے ہاں سید کردار کے اعتبار سے کتنا ہی گھٹیا ہو لیکن اونچا ہے، جبکہ 72 افراد آئے تھے مدینہ منورہ سے اور انہوں نے آ کر بیعت کی ہے۔ اب آپ نے الفاظ توجہ سے سنیے اور ایک اور پہلو بھی نوٹ کر لیجئے، دنیا میں جتنے دوسرے انقلاب آئے اس پر مستداد کے وہ جزوی انقلاب تھے۔ ایک اور بات آپ کو نظر آئے گی، انقلابی نظریہ کسی اور نے پیش کیا اور عملاً انقلاب برپا کسی اور نے کیا۔ ایک نسل میں یہ کام نہیں ہو پایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرینچ ریولوشن کی پشت پر والٹیئر اور روسو بہت سے مفکرین تھے، انہوں نے ایک فکر دیا اور اس فکر کی بنیاد پر پھر انقلاب برپا ہوا، لیکن انقلاب کے عملی برپا کرنے میں والٹیئر یا روسو کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ تو صرف مفکر تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے، وہ میدان میں آ کر لوگوں کی قیادت نہیں کر سکے۔ مفکرین ہیں، مصنفین ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے بولشوک ریولوشن برپا ہوا، اس کا فکر داس کیپیٹال میں ایک شخص نے دیا جس کا نام مارکس ہے۔ مارکس اور اینجلز اس کا ایک ساتھی، ان دونوں نے ایک نظریہ دیا، ایک فکر دیا، لیکن اس سے آگے ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ خود وہ انقلاب برپا کر سکے۔ ان کی زندگی میں کسی گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں ہوا، خدا یہ کہ کسی ملک میں انقلاب آ جائے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ انقلاب آیا روس میں، حالانکہ مارکس اور اینجلز دونوں یا جرمنی میں رہے یا انگلستان میں رہے، اور وہاں وہ انقلاب نہیں آیا، انقلاب آیا روس میں۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر بولشوکس اور مونشوکس دو پارٹیز تھی، لینن قائد بن کر میدان میں آیا ہے اور اس نے وہ انقلاب برپا کیا۔ اس کا تقابل کیجئے اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 برس میں فرد واحد سے آغاز کیا اپنی دعوت کا۔ فکر بھی آپ نے دیا، نظریہ بھی آپ نے دیا، جماعت آپ نے بنائی، لوگوں کو منظم آپ نے کیا، ان کی تربیت کی، پھر یہ کہ میدان میں آ کر عین میدان جنگ میں بھی سپہ سالار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر، ہر مرحلے پر آپ ہی نے رہنمائی کی ہے، یہاں تک کہ کل 23 برس، اور یہ بھی ہمارا اصل میں مغالطہ ہے، بنتے ہیں 22 برس، اس لیے کہ 23 برس جو ہے وہ قمری حساب سے ہے، ورنہ اصل جو ہمارا عام جو سوچنے کا انداز ہے وہ ہے سولر کیلنڈر شمسی، تو اس کے حساب سے کل 22 برس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد واحد سے دعوت کا آغاز کر کے لاکھوں کا مربع میل کے رقبے پر ایک نظام قائم کر دیا، ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ اندرون ملک عرب وہ انقلاب جو ہے مکمل ہو گیا، بلکہ خود آپ نے اپنی حیات طیبہ ہی کے دوران بنفس نفیس اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کا، تصدیر الانقلاب، اس کی بین الاقوامی جو سطح پر اس کی توسیع تھی، اس کے مرحلے کا بھی خود آغاز کیا ہے۔ چنانچہ اس کی بھی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ہے۔ اس بنا پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہے کہ انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک سورس ہے، اسے رجوع کرنا ہوگا سیرت نبوی، سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف، کہ اس کے سوا کوئی اور سورس ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک لائف سپین میں، ایک انسانی زندگی کے کل 23 برس کے مختصر سے وقفے میں ایک انقلاب ابتدا سے لے کر انتہا تک کامل ہو گیا۔ میں نے سیرت النبی سے انقلابی پروسیس کے 6 سٹیپس ڈرائیو کیے ہیں، اخذ کیے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے وہ آپ کے سامنے اجمالاً بیان کر دوں کہ وہ 6 سٹیپس کیا ہیں، اور پھر سیرت کا ہم جائزہ لیں گے اس کے حوالے سے، گویا کہ خاکہ جو بن جائے گا اس میں ہم سیرت کے واقعات کے ذریعے سے رنگ بھریں گے۔ یہ 6 سٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلا قدم یہ ہے انقلاب کے لیے جو لازمی ہے کہ کوئی نہ کوئی فلسفہ، کوئی نظریہ ہونا چاہیے انقلابی، نیا نظام فکر، وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ جیسے کمیونسٹ ریولوشن کے لیے مارکسزم ایک فلسفہ تھا، ایک نظریہ تھا، اس کو پھیلایا گیا، اس کو پیش کیا گیا، اس کو عام کیا گیا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جو لوگ اس فلسفے کو، اس نظریے کو قبول کریں، انہیں آرگنائز کیا جائے، جمع کیا جائے، منظم کیا جائے۔ یہ تنظیم بڑی مضبوط ہونی چاہیے، اس لیے کہ انقلاب برپا کرنے کے دوران یقیناً ایسے مراحل آئیں گے کہ جن میں طاقت کا استعمال بھی ہوگا، لہذا وہ طاقت کا استعمال صحیح ہو سکے، اس میں تجاوز اور تعدی نہ ہو جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت بہت مربوط ہو، منظم ہو۔ نمبر 3، اس جماعت کی تربیت کی جائے، ٹریننگ دی جائے، ایسا نہ ہو کہ وقت پڑنے پر وہ کچے اور بودے ثابت ہو، جب مقابلے کا مرحلہ آئے تو وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں، پھر یہ کہ ان کے رگوں پہ میں وہ اپنا انقلابی نظریہ سرایت کیے ہوئے ہوں۔ یہ 3 سٹیپس ہیں جن کے نتیجے میں ایک قوت وجود میں آتی ہے، ایک انقلابی طاقت، انقلابی پارٹی۔ اب اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ جو نظام پہلے سے قائم ہے،
اب اسے اکھیڑنا ہے اور اس کی جگہ پر ایک نیا نظام لانا ہے، تو گویا کہ تصادم ناگزیر ہے۔ یہ تصادم کا لفظ میں پورے شعور کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں۔ انقلاب بغیر تصادم کے نہیں آ سکتا۔ محض مذہبی تبلیغ کیے چلے جانا ہو، جیسے کہ عیسائی مشنریز تبلیغ کرتے، ان کے پیش نظر کوئی انقلاب لانا ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، وہ تو سینٹ پال نے شریعت موسوی بھی ساخت کر دی عیسائیوں پر سے، کوئی شریعت ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں، کوئی شے فرض نہیں، کوئی شے حرام نہیں۔ اس اعتبار سے کوئی نظام تو بہت دور کی بات ہے کہ کوئی نظام زندگی ہو ان کے سامنے جسے قائم کرنا ہو، انہیں صرف ایک عقیدے کی ترویج کرنی ہے، عقیدے کی اشاعت کرنی ہے۔ اس اعتبار سے وہ مذہبی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، لیکن انقلاب لانے کے لیے تو نظام بدلنا ہوگا، اور جو نظام پہلے سے قائم ہے اس میں لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مفادات ہے، مراعات ہے۔ اگر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ داروں کا طبقہ ہے، ان کے مفادات پر آنچ آئے گی اگر آپ اس انقلاب لا کر اس نظام کو بدلنا چاہیں۔ اگر جاگیردارانہ نظام ہے تو جاگیرداروں کو مراعات حاصل ہے، مفادات ہیں، ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ اگر آپ اس نظام کو چھیڑیں گے تو ان کے مفادات پر آنچ آئے گی، وہ تو یقیناً اس کی مزاحمت کریں گے، وہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے، اپنے مفادات کے تحفظ کی کوشش کریں گے۔ لہذا تصادم ناگزیر ہے۔ البتہ اس تصادم کے 3 مرحلے ہیں۔ جب تک انقلابی طاقت ابھی تھوڑی ہے، نفری بھی کم ہے، ابھی تربیت بھی پوری نہیں ہوئی ہے، جب تک کہ میچور نہیں ہے وہ انقلابی طاقت، اس وقت تک یہ ہے کہ انہیں ستایا جائے، انہیں مارا جائے، انہیں جیلوں میں ٹھوس دیا جائے، انہیں پرسیکیوٹ کیا جائے، ان پر ٹارچر کیا جائے، لیکن انہیں وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں صبر کے ساتھ اور پرامن رہتے ہوئے بغیر کسی متشددانہ کارروائی کے جو پرسیکیوشن بھی آئے برداشت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر شروع ہی میں وہ انقلابی جماعت وائلنٹ ہو جائے گی تو گویا کہ جو وقت کا نظام ہے اس کو کرش کرنے کا اور ان کو ختم کرنے کا جواز مل جائے گا۔ لیکن جب یہ محسوس ہو کہ اب ہمارے پاس طاقت کافی ہے، اب ہم اس نظام کو چیلنج کر سکتے ہیں، اب ہم اقدام کر سکتے ہیں، تو پھر کسی بھی ایشو پر بات جو ہے اس کو سامنے لائی جائے جس سے کہ ایک تصادم پیدا ہو بالفعل، اور اس کے نتیجے میں آخری سٹیج پھر آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ جب وہ آخری سٹیج آتی ہے تو پھر 2 نتیجوں میں سے ایک ہوگا لا محالہ، یا تخت یا تختہ، یا انقلابی جماعت کامیاب ہو جائے گی، انقلاب برپا ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ وہ اگر کمزور تھے، ابھی خام تھے، ابھی قوت کم تھی، لیکن انہوں نے بڑا قدم اٹھا لیا، چیلنج کر دیا، وہ کرش کر دیے جائیں گے۔ تو اس 2 کے سوا تیسرا کوئی امکان نہیں، یا تخت یا تختہ۔ تو یہ 6 اقدامات ہیں یا 6 سٹیپس ہیں، 6 مراحل ہیں: دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض، پھر چیلنج یا اقدام، اور پھر مسلح تصادم۔ یہ 6 وہ مراحل ہیں جو ہمیں سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نظر آتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایک کو لیجئے، اور اسلام کا جو مزاج ہے، اسلامی انقلاب کا جو مقصد اور ہدف ہے، اس کے اعتبار سے دعوت کیا ہوگی، تنظیم کیسے ہوگی، تربیت کیسے ہوگی، صبر محض کا دور کون سا تھا، اقدام کیسے ہوا، چیلنج کیسے ہوا، پھر وہ جب آرمڈ کانفلکٹ ہوا وہ کن مراحل میں سے گزرا۔ اب ایک تقریر میں ظاہر بات ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں سمونی ہیں آج، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی توجہ کو پوری طریقے سے مرکوز رکھیے، اس لیے کہ اب دہرا کر بات کہنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ میں نے 10 تقریریں کی تھی لاہور میں، مسجد دارالسلام باغ جناح میں، مسلسل 10 جمعوں میں یہ 6 مراحل بلکہ 7 مراحل میں نے بیان کیے تھے، ایک 7واں مرحلہ بھی ہے۔ ان 6 مراحل سے تو کسی ایک ملک میں انقلاب کی تکمیل ہوتی ہے، اب اسے آگے پھیلانے کے لیے ملک سے باہر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک 7واں مرحلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں نے 10 جمعوں میں تقریریں کر کے اس مضمون کا احاطہ کیا تھا، اور وہ میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اس میں وہ 10 کے 10 خطبات جو ہیں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اب مجھے آج ایک تقریر میں وہ 10 کے 10 مراحل، 10 کے 10 خطبات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، لہذا ذرا توجہ کو مرتکز رکھیے تاکہ ایک ایک قدم ہم جلدی سے اس پر سے گزرتے چلے جائیں۔ سب سے پہلا مرحلہ دعوت کا۔ دعوت کس بات کی؟ جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، اسلام کا جو نظام ہے، دین حق، اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ ایمان، دعوت ایمان۔ لیکن جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، اس دعوت ایمان کے 3 پہلو ہیں: توحید پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان۔ اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب محمدی کا بنیادی نظریہ ایمان ہے، لیکن یہ کہ اصل میں اس میں جو انقلابی پہلو ہے وہ انقلابی پہلو صرف توحید کا ہے۔ یہ توحید جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک
مسئلہ علم کلام، یہ توحید در حقیقت سب سے بڑا انقلابی نظریہ ہے روئے ارضی پر۔ اس توحید کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک، حاکم صرف اللہ ہے، کوئی انسان حاکم نہیں ہو سکتا، انسانی حاکمیت کی نفی۔ انسان خلیفہ ہے اللہ کا، اس کو حاکمیت کا حق حاصل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار نہیں ہے کسی کو سوائے اللہ کے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو بھی شریک کرنے کو تیار نہیں۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے بادشاہی میں۔ تو معلوم ہوا کہ توحید کا نظریہ جو ہے نہ صرف یہ کہ معبود کوئی نہیں اللہ کے سوا، یہ تو وہ تصور ہے جو ہمارے سامنے ہے، لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ، لیکن یہ کہ اس نظریے کا ایک پہلو وہ ہے، اس کی ایک کرولری وہ ہے جس کا تعلق سیاسی نظام سے ہے۔ لا حاکم الا اللہ، کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ در حقیقت بغاوت ہے تمام حاکموں کے خلاف جو دنیا میں حاکمیت کے مدعی بنے کھڑے ہو، ان کو گویا کہ چیلنج کیا جاتا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ اسی طریقے سے اسی نظریہ توحید کی ایک کرولری ہے، اسی کا ایک لازمی نتیجہ ہے، لا مالک الا اللہ، مالک بھی ہر شے کا صرف اللہ ہے، ہم مالک نہیں ہیں، کوئی انسان مالک نہیں ہے، امین ہے۔ جیسے سیاسی اعتبار سے حاکمیت کی نفی خلافت کا اس بات، انسان حاکم نہیں خلیفہ ہے، وائس جیرنٹ ہے، اسی طریقے سے معاشی میدان میں آ کر کوئی ملکیت نہیں کسی کی، ملکیت کل کی کل اللہ کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ بلکہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، انا للہ ہے، ہم خود اللہ کے ہیں، میں اپنے ہاتھ کا بھی مالک نہیں ہوں کہ جیسے چاہوں استعمال کروں، یہ ہاتھ بھی میرے پاس اللہ کی امانت ہے اور مجھے اسے اسی طور سے استعمال کرنا ہے جس کی کہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ یہ میری آنکھیں میری نہیں ہے کہ اس کو جس طرح چاہوں استعمال کروں، یہ زبان میری نہیں ہے کہ اس سے جو چاہے لفظ نکال دوں، بلکہ یہ بھی اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ شیخ سعدی کا بڑا پیارا شعر ہے، ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تو ایک چند روز کی امانت ہے، باقی ملکیت تامہ وہ صرف اللہ کی۔ یہ در حقیقت یہ بھی ایک بڑا انقلابی نظریہ ہے۔ اور تیسرا نظریہ، سب کا خالق اللہ ہے، لہذا تمام انسان مساوی ہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی بڑھیا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں بائی برتھ اور کوئی ادنا نہیں بائی برتھ۔ پیدائشی طور پر شودر یہ تو بہت ہی گھٹیا ہے، اور برہمن یہ بہت بڑھیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ تصورات، یہاں تو خیر سید لفظ کے معنی کچھ اور ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، لیکن ہمارے ہاں سید کردار کے اعتبار سے کتنا ہی گھٹیا ہو لیکن اونچا ہے، پیدائشی طور پر اونچا سید ہے۔ اور مسلی پنجاب میں غریب، چاہے اس نے اسلام قبول کیا ہے، اپنے گھر والوں سے کٹا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ کر آیا، لیکن وہ گھٹیا ہی رہے گا، اس کا کوئی درجہ جو ہے ہمارے معاشرے میں نہیں۔ یہ تمام جو تصورات ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ تمہارے جو در حقیقت تصورات ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو یہ تین کرولریز ہیں عقیدہ توحید کی۔ لا الہ الا اللہ جیسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ صرف ان کے معبودوں ہی کی نفی نہیں تھی، اس میں ملکیت کی نفی، اس میں حاکمیت کی نفی، اس میں اونچ نیچ کی نفی کہ انسانوں میں کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، جیسے کہ فرمایا گیا سورہ حجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہیں قوموں میں، قبیلوں میں تقسیم کیا صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ شکلیں مختلف بنا دی، رنگتیں مختلف بنا دی، زبانیں مختلف بنا دی، یہ ہماری خلاقی کے مظاہر ہیں، لیکن کسی رنگ کی وجہ سے، کسی زبان کی وجہ سے، کسی نسل کی وجہ سے کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے، جس کی میں نے آپ کو کل سنایا تھا کہ گواہی دی ہے ایچ جی ویلز جیسے دشمن رسول نے کہ اگرچہ ہیومن فریڈم، فریٹرنٹی اینڈ ایکویلٹی کے واس پہلے بھی کہے گئے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک نظام بالفعل اور عملاً قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عقیدہ توحید در حقیقت اسلامی انقلاب جو برپا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا انقلابی نظریہ اگر ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ توحید ہے۔ لیکن توحید کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، کسی اور کی عبادت نہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہی ہے مالک الملک، وہی ہے بادشاہ حقیقی، وہی ہے قانون ساز، باقی کوئی انسان حاکم نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، وہی ہے مالک الملک۔ اور قیامت کے دن وہ جو ہے پردے اٹھ جائیں گے، آج دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے ہیں، لیکن وہاں پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کے لیے بادشاہی ہے؟
صرف ایک اللہ کے لیے جو تنہا ہے اور چھایا ہوا ہے ہر شے پر۔ تو حاکمیت انسانی کی نفی، اس کے بجائے خلافت، ملکیت تامہ کی نفی، اس کے بجائے امانت۔ جو کچھ ہے تمہارے پاس امانت ہے، اس کو صرف کرو گے، خرچ کرو گے، اس میں تصرف کرو گے اللہ کی مرضی کے مطابق، تو گویا کہ تم نے امانت کا حق ادا کیا، تم امین ثابت ہوئے، ورنہ تم خائن ثابت ہوئے۔ نمبر 3، تمام انسان مساوی ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ یہ دعوت ہے جس کو لے کر کھڑے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انقلابی نظریہ ہے اسلام کا، جس سے کہ در حقیقت اس انقلابی عمل کا آغاز ہوا۔ اب اگلے قدم پر آئے، جن لوگوں نے اسے قبول کیا اب انہیں آرگنائز کرنا ہے، طاقت بنانا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو نظام قائم ہے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے تصادم کے مرحلے آئیں گے، اس تصادم کے مرحلے کے لیے قوت فراہم کرنی ہے، لہذا ان کو منظم کیا جائے۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے، اس تنظیم، اس اجتماعیت کی بنیاد اصل کیا تھی؟ حضور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول مان لیا آپ کو، جو ایمان لایا وہ ہمتن مطیع ہو گیا، اس لیے کہ گویا کہ اس نے یہ مانا کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے۔ اب کوئی بڑے سے بڑا عقل مند، بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا دانا، بڑے سے بڑا تجربے کار انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بات جو ہے وہ فائق رہنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے یہ مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے باتیں پہنچا رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنے خواہش نفس سے تو کلام ہی نہیں کرتے، تو جو کچھ کہتے ہیں وحی ہے، یا وحی جلی ہے یا وحی خفی ہے، لیکن ان هو الا وحی یوحى، اسی لیے فرمایا گیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ چنانچہ سابقہ رسولوں کی بھی آپ جب دعوت قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے تو ان کے اندر وہ الفاظ بھی ہوتے تھے جو کل میں نے آپ کو سنائے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ بھی ہوتے تھے ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ کے حکم میں ہی تو پہنچاؤں گا، اللہ کس شے سے راضی ہے، کس شے سے ناراض ہے، یہ میں تمہیں بتاؤں گا، لہذا عبادت اللہ کی ہے، اطاعت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر بات ہے جس شخص نے اس کو مان لیا اسے تو ہر معاملے میں اطاعت کرنی ہے رسول کی، لیکن میں یہیں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، جب تک حضور مکے میں رہے، ایک چھوٹا سا شہر تھا، وہیں پر تمام اہل ایمان ہیں، براہ راست حضور کے جو احکام ہیں وہ تمام لوگوں کو پہنچ رہے ہیں، لہذا کوئی اور ہمیں بیعت کا نظام یا کوئی اور تنظیمی ڈھانچہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ البتہ جب مرحلہ آیا ہے ہجرت سے متصلاً قبل، یہ میں سن 12 نبوی کی بات کر رہا ہوں، جبکہ 72 افراد آئے تھے مدینہ منورہ سے اور انہوں نے آ کر بیعت کی ہے، اب آپ نے بیعت لی، وہ بیعت جو ہے وہ در حقیقت ہمیشہ ہمیش کے لیے، اب کسی بھی اسلامی جد و جہد، اسلامی انقلابی جد و جہد اگر کہیں ہوگی تو اس کے لیے تنظیم کی بنیاد اور اساس وہ بیعت ہوگی جسے ہم بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، اور یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں، اس بیعت کے الفاظ کو نوٹ کیجئے، کتنی اہمیت ہے تنظیم کی اور اس نظم کے برقرار رکھنے کی، اس لیے کہ اس کے بغیر اگر کوئی منظم جماعت نہیں ہے انقلاب نہیں آ سکتا۔ ایک امیر ایک قائد کو پورے طور سے مان کر اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اور اس کے ساتھ سم و طاعت فی المعروف کا اگر عہد نہیں کیا جائے گا تو کوئی اسلامی کام صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا۔ اور میں اس لیے بات کو واضح کر رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے کہ آج کل میں اب یہ گفتگو کر رہا ہوں اپنے ملک کے اعتبار سے، بہت سی تحریکیں، بہت سی جماعتیں، بہت سی کوششیں ہوئی ہیں دین کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، ناکامی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ اس کے لیے جماعتی نظم وہ اختیار نہیں کیا گیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا تھا۔ ہم نے مغرب کی پیروی میں وہی نظام، ممبرشپ ہے، ممبرشپ سے پھر صدر بنائیں گے، پھر کوئی اس کی مینیجنگ کمیٹی ہوگی، پھر وہ اس کا انتخاب دوبارہ ہو جائے گا 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، یہ جو سارا نظام ہے کہیں اس کا آپ کو ثبوت نہیں ملے گا پوری اسلامی تاریخ میں۔ جب بھی کبھی کوئی نظام قائم ہوا بیعت کی بنا پر قائم ہوا، اور یہ بیعت در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعلیم اور تلقین کے لیے خود بیعت لی، حالانکہ آپ رسول تھے، آپ کو بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی، بغیر بیعت لیے بھی ہر مسلمان جو ہے آپ کی اطاعت کا پابند ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کو رسول مانا ہے۔ لیکن ہمارے لیے آنے والے ادوار کے لیے ایک اسوہ چھوڑنے کے لیے، ایک نمونہ فراہم کرنے کے لیے حضور نے بیعت لی۔ اس بیعت کے الفاظ ذرا توجہ سے سنیے،
حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات کی؟ اب گنتے جائیے، علی السمع والطاعۃ، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت میں انشراح ہو اور چاہے طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے۔ یعنی ہو سکتا ہے حضور کوئی حکم دے رہے ہیں اور کسی شخص کو، کسی صحابی کو پورا انشراح نہیں ہو رہا کہ یہی معاملہ درست ہے، یہی صحیح تدبیر ہے، اس کے ذہن میں کوئی اور تدبیر ہے۔ اس کی میں مثال بھی دے دوں گا بعد میں جب چھٹے مرحلے کا ہم بیان کریں گے کہ اسی معاملے میں در حقیقت غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہ اسی وجہ سے کہ ایک کمزوری کا مظاہرہ ہوا مسلمانوں کی طرف سے، ورنہ یہاں حضور سے بیعت کی تھی کہ چاہے ہماری طبیعتوں میں آمادگی ہو اور چاہے ہمیں آپ کے حکم پر عمل کرنے میں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عسرۃ علینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے فلاں کو امیر کیوں بنایا جبکہ یہ تو ابھی آیا ہے، چند دن ہوئے، میں پرانا ہوں، میری اتنی سٹینڈنگ ہے، میں سینئر ہوں، نہیں، جس کو آپ چاہیں گے امیر بنائیں۔ وعلی لا ننازع الامر اہلہ، اور یہ کہ ہم جھگڑیں گے نہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں آپ امیر بنائیں گے، والی امر بنائیں گے، جنہیں بھی آپ عہدہ دیں گے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ جھگڑیں، کوئی فرکشن رکھیں، بلکہ جیسے کہ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ کسی امیر کی اطاعت کی اس نے در حقیقت میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب آپ دیکھیے کہ تنظیم جب بھی بنتی ہے ایک ہی آدمی تو نہیں ہوتا، ایک تو یقیناً ٹاپ پر تو ایک ہے قائد، لیکن اس کے نیچے ہوں گے مختلف علاقوں کے امراء ہوں گے، فوج ہے اگر تو فوج میں ایک جو ہے قلب ہے، ایک میسرہ ہے، ایک میمنہ ہے، کوئی کمانڈر ہوگا جو میسرہ ہے دائیں طرف کا حصہ اس کا، کوئی کمانڈر معین کیا جائے گا میمنہ کے لیے، کوئی کمانڈر ہوگا قلب کے لیے، ہر ایک اپنی جگہ پر امیر ہے۔ اب اگر ان کی اطاعت نہ کی جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر نظم و جماعت تو قائم نہیں رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنظیم جو ہے مسلمانوں کو سکھائی کہ جمع ہو جاؤ اور ایک امیر کی اطاعت کے اوپر جب مجتمع ہو جاؤ گے تبھی کوئی خیر کا کام کر سکو گے۔